اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اما بعد. کل میں نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری جو لمحات تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آخری لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا فرمائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے جو آخری جو سانس تھی، اللہ اکبر، سب سے جو آخری جو سانس تھی رحمت للعالمین کی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اور پھر سانس بند ہو گئی کہ رب اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. رب اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصومیت میں بھی یہی فرمایا کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، والحقنی اور میں ملنا چاہتا ہوں، بالرفیق الاعلی اپنے بہت ہی اعلیٰ دوست کے ساتھ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے آخری الفاظ تھے، رب اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم ہزاروں کی جو حیات کے بارے میں، خاص کر جو ہمارے اسپورٹس کے آئیڈل ہوتے ہیں، بچوں کو پوچھو تو وہ ان کا پیدائش اور کس دن اس نے شروع کیا، کس دن سب سے پہلے اس کو ماڈل ملا، کب وہ پروفیشنل ہوا، کتنی اس کی انجریز ہوئی، کس کلب کے ساتھ پہلے اس نے ملاقات کی، اس کی پہلی گرل فرینڈ کون تھی، اس کو کس نے یہ کیا، کس نے وہ کیا، سب کچھ اس کی زندگی کے حالات اس کو معلوم ہے. لیکن اگر آپ اسی بچے کو پوچھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا کیا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا کا کیا نام ہے، کس سن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، تو وہ بچہ آپ کو سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اور وہ پروفٹ آف اسلام ہے، اس کے آگے اس کو کوئی نہیں پتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو، آپ کو اتنا مزہ آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے میں. اور پھر جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس وقت آپ کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ محبت، وہ عاشقانہ، وہ مجنونہ محبت پیدا ہو جائے گی کہ بے شک اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے، کسی پر فدا ہونے والی کوئی ذات ہے، مرنے مٹنے والی کے اوپر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سیرت پڑھیں، محبت پیدا کریں. ہماری درود شریف کی محفل ہوتی ہے ہر جمعرات کو، سوائے 3 اور کوئی بیٹھتا ہی نہیں. اور کتنی لمبی ہماری محفل ہوتی ہے، 20 منٹ 15 منٹ. ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی یہ درود شریف پڑھ سکیں. اور یہ وہ درود شریف ہے، اور اسی پر پھر میں اکتفا کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر، یعنی کہ شہادت کی انگلی اور یہ اپنی بیچ والی انگلی اس طرح جوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. کوئی ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ ہو سکیں گے سوائے درود شریف؟ درود شریف کو ایسا اپنائیں کہ یوں سمجھیں کہ یہ میری سانس ہے،
کہ اگر میں نے درود اور سلام نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا. اور حقیقت میں یہی ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں بھیجا تو وہ زندگی کیا. تو بھائیو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جمعرات کی ہماری محفل ہوتی ہے مغرب کے بعد. آج مغرب کے بعد انشاءاللہ ہماری ذکر کی محفل ہوگی. درود شریف ہماری روح کا نور ہے اور اللہ کا ذکر ہمارے دل کا نور ہے. ان دونوں کو انشاءاللہ ہم بیٹھ کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں معاف فرمائے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا